دیکھیں پہلا سوال، بلکہ میں اس سے پہلے سوال سے پہلے اپنے سب دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی جو آپ حاضر ہیں اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں میں پہلے آپ کے اوپر اپنی حیثیت واضح کرتا ہوں کہ پوری زندگی کے اندر میں نے کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کوئی چیز میرے اوپر آپ کو نظر آتی ہے، کوئی نعمت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کا صدقہ ہے۔ پوری زندگی کے اندر میں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی عالم علامہ نہیں لکھوایا۔ شروع کے اندر جس وقت میرے علماء کے ساتھ، یا یوں سمجھیں کہ اس مکتب فکر کے ساتھ اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میرے اچھے تھے اور میرا ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا تھا، تو وہ تقریر وغیرہ کے لیے کوئی اشتہار بھی بنواتے تو مجھے پوچھتے، میں ان کو صاف کہتا ہوتا تھا، میں نے کہا صرف بس حافظ محمد فرید یہ آپ نے لکھنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے نام کوئی مفتی لکھا یا عالم علامہ کچھ بھی لکھا تو میری ناراضگی ہے اس بات کے اوپر۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ پھر انہوں نے بھی میری بات مانی ہے۔ مجھے وہ غامدی صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے علم کا، ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک ہمارا طالب علمانہ سفر ہوتا ہے، یعنی ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ آبزرو کرتے ہیں، معاشرے کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ اجماعی عقائد، وہ اجماعی نظریات جن کو ایمانیات کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو باتیں بھی ہیں ان کے اندر آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمیں کسی مقام کے اوپر غلطی لگی ہو، اور میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر چل رہے ہیں، نہ کوئی پہلے دعویٰ کیا ہے، نہ آج کوئی دعویٰ ہے، اور میں نے کچھ اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی پڑھنے کے دوران۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بڑی محنت کی ہے درس نظامی کرتے ہوئے، تو کوئی محنت نہیں کی ہے، بس سویا رہتا تھا، زیادہ میں نے وقت سو کے ہی گزارا ہے، تو نہیں کوئی اتنی خاص جس طرح طلباء محنت کرتے ہیں، رات کو تکرار کرنا، دن کو تکرار کرنا، سبق یاد کر کے جانا، اس طرح بھی مجھے پوری زندگی کے اندر نہیں یاد ہے کہ میں نے مدرسے کا سبق یا سکول کا سبق میں نے کبھی گھر کے اندر دیکھا ہو۔ بس جو استاذ پڑھا دیتے تھے، دوسرے دن جو کچھ سنانا ہوتا تھا ان سے نیا لے کے بس اس طرح بس ایک روٹین کے مطابق زندگی گزر گئی، اور پھر اس کے بعد بھی میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ مطلب بندہ گھر آ جاتا ہے، بڑا جھٹ کے مطالعہ کرتا ہے، دروازے بند کر کے 24 گھنٹہ بندہ تحقیق کے اندر، اس طرح بھی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج تک جو گفتگو کی ہے اللہ پاک کے فضل سے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکا۔ میں نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں، جتنی ان کی تعداد ہے ان کو چھوڑ ہی دیں، صرف اللہ پاک کے فضل سے جو میں نے زبانی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے، وہ آپ گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کبھی مجھے سوال کا جواب دیکھنے کے لیے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی آج تک، اللہ پاک کا فضل ہے۔ چاہے جس طرح جمعۃ المبارک کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، یا کوئی لائیو سیشن ہوتا ہے، یا اس طرح واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آتا ہے، راستے کے اندر ہوتا ہوں، کہیں پر بھی ہوتا ہوں، جگہ کے اوپر جو ہی میسج دیکھا، جو ہی کسی کا فتویٰ آیا، اسی جگہ کے اوپر لکھ کے اپنی مور لگا کے دے دیا۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ شوگر ابھی بھی اگر میری چیک آپ کریں تو ہو سکتا ہے کہ 500 کے قریب، یعنی اسی طرح ہی ہوتا ہے، 420 430 500 ہوتی ہے، لازمی 500 کے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ چل رہا ہوں، کوئی خاص پرہیز اختیار بھی نہیں ہے۔ حافظ صاحب تشریف فرما، ان سے پوچھیں، ابھی ہم نے تقریباً 1 کلو کے قریب ہم نے مٹھائی برفی وغیرہ ہم نے کھائی ہیں، کوئی اتنا خاص پرہیز بھی نہیں ہے، بس چل رہا ہے نظام، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔
تو اسی طرح یہ بس میں بات کرنے کا مقصد یہ حافظ صاحب مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ محنت کی ہے، میں نے کہا کوئی محنت بھی نہیں کی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے، ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کسی بات کا بھی، اور ہم اپنے دوستوں کو واضح طور کے اوپر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ فضول قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو ان فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ چھوڑیں۔ سارا دن اپنا وقت برباد کرنا، یا انشاءاللہ وقت کی اہمیت کے اوپر بھی زندگی رہی تو میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال وہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے ہمارے کسی بھائی کی، بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، لکھا ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا وقت برباد کرنے کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمارے پاس کسی دوسری بات کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ پھر سن لیں، ہم اپنا وقت برباد کرنے کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ کسی دوسری بات کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ حالت ہے ہماری۔ تو اس طرح جو درس قرآن عرفان القرآن پیج کے اوپر آپ ہمارا سنتے ہیں، یا اور بھی کوئی درس قرآن آپ کو کہیں پر نظر آئے، اس کے اوپر فوکس رکھیں، اس کے اوپر توجہ رکھیں اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں۔ بڑی اچھی اچھی ایپس ہیں قرآن شریف کی، اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کی، ایک آیت کریمہ اس کا ساتھ ترجمہ، اگر کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہے بندہ مشورہ مجھ سے کر لیں، یا آپ کے قریب کوئی عالم دین ہے اس سے کر لیں، اس کو شیئر کریں۔ حدیث رسول بخاری مسلم ابتدائی جو سیاستہ کی روایات ہیں ان کو آپ شیئر کریں، اچھے اچھے پیغامات، نیک لوگوں کے جو اقوال ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی جو شخصیات ہیں، تو ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان اقوال کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ اس طریقے کے مطابق کریں، درس قرآن کے اوپر فوکس رکھیں اپنا، جو کچھ میری بات آپ تک پہنچتی ہے اس کو آپ سنیں، کوئی اختلافی بات ہوتی ہے آپ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر واہ واہ بھی کرتے ہیں، ہمیں شہرت کی ضرورت ہی نہیں۔ میں آج بھی منبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، میری دلی تمنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھائے اس حال کے اندر کہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہ ہو، کوئی جانتا بھی نہ ہو، ہمیں بس اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایمان نصیب کر دے، اور دنیا کے جو دن ہمارے باقی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھے اور ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، اور دنیا کے جو دن ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کا کام ہم نے کروانا ہو یا اپنے گھر کا کام ہم نے کروانا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہماری دلی دعا ہے۔ جس وقت میرے مولویوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے تو میں گیا، کافی لوگوں کے پاس گیا جو واعظین ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ان واعظین کے پاس، حفاظ کے پاس، مولویوں کے پاس میں گیا، خصوصی طور کے اوپر ٹائم نکال کے ان کے پاس ان کی خدمت کے اندر دعا سلام کی، اور خصوصی طور کے اوپر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر آپ اس طرح کریں کہ کچھ چند کتابیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ 12 تقریریں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، 19 الواعظین آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، تحفۃ العلماء آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس سے ذرا ہٹ کے کوئی ایک فقہ حنفی کی کتاب رکھ لیں، مشکوٰۃ شریف رکھ لیں، قرآن پاک کی کوئی تفسیر اپنے اہل سنت علماء غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کوئی رکھ لیں، تو ان میں سے کچھ پڑھ کے لوگوں کو درس بھی دیا کریں۔ اور ابھی جس وقت سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو اس سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کہ ہم نے خصوصی طور کے اوپر لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے، خصوصی طور کے اوپر میں بہت سارے دوستوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا آپ کے پاس لاکھوں روپے کے کیمرے موجود ہیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے کے کیمرے آپ کے پاس موجود ہیں، لاکھوں روپے کے آپ کے پاس موبائل موجود ہیں، تو صرف 5-10 منٹ آپ اس طرح کریں، 5-10 منٹ آپ اس طرح کریں کہ آپ بیٹھیں اپنی مسجد کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر، اور 5-10 منٹ صرف اتنا کریں، کچھ 2-4 احادیث مبارکہ آپ پڑھ کے ان کی تفسیر، ان کی تشریح جو محدثین نے کی ہے 14 صدیوں کے اندر، وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیا کریں۔ کسی اچھی کتاب کا انتخاب کر لیں، ایتھینٹک جو مضبوط کتاب ہے اس کا انتخاب کر لیں، وہ اپنے سامنے رکھ لیں، سامنے رکھ کے لوگوں کو سنائیں۔ لیکن کسی نے کیا کیا کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بددینی کا، لادینیت کا، الحاد کا،
کفر کا ایک طغیانیہ ہیں، سیلاب ہے بے حیائی کا، اور اس طرح علم کی بات کرنے والے، عقل کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے یہ لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس چیز سے کہ ظاہری اور باطنی یہ دونوں فواحش میں تمہارے اوپر حرام کرتا ہوں۔ ظاہری اور باطنی فواحش میں تمہارے اوپر کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، اسی طریقے سے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم اللہ تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقتلوا اولادکم، اسی طرح حفصہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے فواحش میں نے تمہارے اوپر، یعنی زبان کے ساتھ بھی تم نے کسی قسم کی کوئی اس طرح فحش گفتگو نہیں کرنی، اور تمہارا دل بھی اس چیز کا طلبگار نہ ہو، اور برائی کے اندر تم عملی طور کے اوپر ملوث نہ ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیح الفاحش، معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے، تو یہ فحاشی اور لادینیت کا جو سیلاب ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا مقابلہ اس طریقے سے تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں، ٹی وی کو آرام قرار دے دیں، VCR کو آرام قرار دے دیں، موبائل کو آرام قرار دے دیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ اشیاء اپنی اصل کے اندر مباح ہیں، ان کا آپ مثبت استعمال کریں۔ جب وہاں سے بات ہو کفر کی تو یہاں سے آپ کی طرف سے بات ہونی چاہیے اسلام کی، جب وہاں سے بات ہو الحاد کی، لادینیت کی، کفر کی، سرکشی کی، تو یہاں سے بات ہونی چاہیے امن کی، سلامتی کی، خیریت کی۔ اس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ریشو اگر چیک کریں نا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ 90% اگر دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ غلط کیا جاتا ہے، اور 10% اس طرح کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں گیا ہوں لوگوں کے پاس جس وقت تعلقات اچھے تھے، میں نے ان کو یہی بات کہی ہے، میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ اس طرح کوئی پروگرام ریکارڈ کروائیں، اچھے پیغامات دیں، قرآن اور سنت کو اپنا معیار بنائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں، اس کا درس دیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ان کو اپنی 2 روٹیوں سے غرض ہے، مہینہ پورا ہو جائے، ہمیں تنخواہ مل جائے، بس کوئی بات بھی نہیں۔ تو انہوں نے تو میری بات نہیں مانی۔ تو اب عام جو لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی عزیز رشتہ دار، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہم سب کی خدمت کے اندر یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس میدان کے اندر آئیں، قرآن شریف آپ کے گھر کے اندر ہونا چاہیے، تفسیر آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کتب حدیث آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کتب فقہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ماڈرن سائنسز کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہونے چاہیے، علم الاخلاق کے اوپر مبنی کتب آپ کے گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو آپ ان کو تھوڑا سا وقت دیں، ان کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، پھر جو کچھ آپ کو سمجھ آئے، مثبت پیغام جس وقت آپ سمجھ جائیں، اس کو آگے کیا کریں؟ نشر کریں، اس کو آگے پھیلائیں۔ یہ تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا، یہ خاص آپ کے اوپر فضل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پچھلے دور کے اندر بادشاہوں کو وہ سہولیات میسر نہیں تھیں جو اس زمانے کے اندر صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے یا موبائل